اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک صرف تیری ہی نعبد عبادت کرتے ہیں، و اور ایاک صرف تجھی سے نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کی آیت نمبر 4 پڑھ چکے ہیں ہم، آیت نمبر 5 سے سٹارٹ کر رہے ہیں ہم، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، یہ خدا تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ بندہ جو ہے صرف میری ہی عبادت کرنے والا ہے اور مجھے سے مدد مانگنے والا ہے۔ اور آگے ہم نے سب سے پہلے فاتحہ میں دیکھا کہ سٹارٹ جو ہوا کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے، مالک ہے روز جزا کا۔ تو یہاں تک اس نے اپنی صفات بیان کی ہیں، آگے جو ہے وہ بندہ التجا کر رہا ہے۔ یہ سورۃ فاتحہ جو ہے یہ مکمل ایک دعا ہے، انسان کے لیے شفا ہے، تو اس میں جو ہے وہ تقریباً ہمیں ہر چیز مل جائے گی۔ اچھا جی، اب ہم یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تو عبادت ہے کیا؟ اگر ہم لغت میں اور تفسیر کی ساری کتابوں میں اس کو دیکھیں، اس کو تلاش کرنے جائیں، تو اس کا ہمیں یہ مطلب ملے گا کہ حد درجہ کی عاجزی اور انکساری۔ عبادت کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے کہ حد درجہ کی عاجزی اور انکساری۔ مفسرین اس کی مثال جو ہے وہ سجدہ سے دیتے ہیں۔ حالانکہ صرف سجدہ ہی عبادت نہیں ہے، بلکہ حالت نماز میں تمام حرکات و سکنات عبادت ہیں۔ ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونا، رکوع اور رکوع کے بعد ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہونا، سجدہ اور اس کے بعد حالت اتحیات، دو زانوں بیٹھنا، سلام کے لیے دائیں بائیں منہ پھیرنا، یہ سب عبادت ہے۔ تو اگر عبادت جو ہے وہ عاجزی اور انکساری کی آخری مرتبہ کا نام ہے، تو یہ آخری مرتبہ سجدہ ہی ہے۔ تو کیا یہ باقی چیزیں عبادت نہیں ہیں؟ اس کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں عبادت ہیں، تو اگر کوئی شاگرد اپنے استاد کے سامنے اور بیٹا اپنے باپ کے سامنے دو زانوں ہو کر بیٹھتا ہے یا ان کی آمد پر کھڑا ہو جاتا ہے، تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ اس نے اپنے استاد یا باپ کی عبادت کی اور ان کو اپنا معبود بنا لیا؟ نعوذ باللہ، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ تو پھر وہ کون سی چیز ہے جو ان حرکات و سکنات کو اگر وہ نماز میں ہوں تو عبادت بنا دیتی ہیں، اور یوں کھڑے ہونے کو، مطلب ہاتھ باندھنے کو، کھلے ہونے کو، کسی کے سامنے تعظیماً بیٹھنے کو، دائیں بائیں منہ پھیرنے کو، عاجزی و انکساری کے آخری مرتبہ پر پہنچا دیتی ہے؟ اور اگر یہی جو ہیں وہ نماز سے خارج ہوں، نماز کے علاوہ یہ ادا کیے جا رہے ہوں، نماز کے علاوہ ہم بیٹھے یہ سارا کچھ کر رہے ہوں، تو وہ جو ہے وہ کسی طور بھی عبادت میں نہیں آتا۔ تو اس میں جو چیز واضح ہے وہ یہ ہے کہ جس ذات کے لیے اور جس کے سامنے آپ یہ کام کر رہے ہیں، اس کے متعلق آپ کا عقیدہ کیا ہے۔ اگر آپ اس کو اللہ اور معبود یقین کرتے ہیں تو یہ سب اعمال درست ہیں۔ مطلب اگر آپ کسی کے سامنے بیٹھ کے اس کو، آپ کا عقیدہ یہ ہے، آپ تصور یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو کیا، اس کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں، اس کو کیا مانتے ہیں، تو وہ جو آپ کے اعمال ہیں وہ اس حساب سے جو ہے نا وہ سیٹ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نماز کی نیت کرتے ہیں تو تب ہم سوچتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہیں وہ کھڑے ہیں اور وہ ہمارا معبود ہے، وہ ہمیں پیدا کرنے والا ہے، تو تب وہ اعمال جو ہوتے ہیں وہ عبادت کا حصہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں ہم جو ہے وہ اس کو اپنا رب اور خود کو اس کا بندہ تصور کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی انسان کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو عبد اور بندہ سمجھتے ہیں، نہ خدا کا بیٹا، نہ اس کی بیوی، نہ اس کا اوتار، تو یہ اعمال عبادت نہیں کہلائیں گے۔
ہاں آپ ان کو احترام اور تعظیم کہہ سکتے ہیں، لیکن شریعت جو ہے ہمیں سجدہ تعظیمی سے بھی منع کرتی ہے۔ ہم سجدہ جو ہے وہ تعظیماً بھی کسی کو نہیں کر سکتے، کسی کے سامنے تعظیماً ہم بیٹھ تو سکتے ہیں دو زانوں، لیکن سجدہ جو ہے وہ تعظیماً بھی ہم کسی کو نہیں کر سکتے، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سجدہ کسی کو نہیں ہو سکتا۔ یہ بات جو ہے وہ سمجھ لینی چاہیے۔ تو یہ بات سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات خود بخود واضح ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے بغیر کوئی دوسری چیز ایسی ہے ہی نہیں جس کی عبادت کی جائے، شرعاً یا عقلاً درست سمجھا ہی نہیں جا سکتا، کیونکہ سب سے بڑی، سب سے مضبوط، سب سے جو ہے کہا جائے جس کا جلال ہے، جس سے ڈرا جائے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ سب کا خالق ہے، وہ سب پہ کرم کرنے والا ہے، سب پہ اپنی رحمت برسانے والا ہے، بندہ ہزار خطائیں کرے، لاکھوں جرم کرے، اپنی رحمت سے معاف فرمانے والا، اور قیامت کے دن ہر نیک و بد کی قسمت کا فیصلہ فرمانے والا وہ۔ تو اسے چھوڑ کر انسان کسی غیر کی عبادت کرے تو آخر کرے کیوں؟ اور اس کے بغیر بلکہ ہے ہی کون جو معبود اور اللہ ہو اور اس کی عبادت کی جائے یا اس کو پوجا جائے؟ اسی لیے تو قرآن نے ہمیں صرف یہی تعلیم دی ہے کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ لفظ نعبدو کا ہوتا، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو جب نعبدو کا ہوتا تو ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور ساتھ اوروں کی بھی، لیکن یہاں پہ سبق یہ سکھایا گیا کہ ایاک نعبدو، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور کسی کی نہیں کرتے۔ تو یہاں پہ یہ چیز واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا ہے، اور عبادت جب ہم اللہ تعالیٰ کی کرتے ہیں تو یہ توکل اور یقین ہونا چاہیے کہ اس کے علاوہ ہمیں ذرا برابر بھی کوئی کچھ دے نہیں سکتا، کوئی کچھ عطا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کی جا سکتی ہے۔ اور آگے اسی آیت میں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، اب یہاں پہ بھی تجھی سے مدد چاہنا، یعنی کہ جیسے ہم عبادت صرف تیری ہی کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف تجھی سے طلب کرتے ہیں۔ تو ہی ہے کارساز حقیقی، تو ہی مالک حقیقی ہے، ہر کام میں، ہر حاجت میں تیرے سامنے ہی دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی اور ایسا نہیں ہے جو ہماری حاجت جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، کوئی اور ایسا نہیں ہے جو ہماری طلب جو ہے وہ پوری کر سکتا ہے، حاجت روا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور ہمارا یہ یقین، یہ توکل اس قدر پختہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی انسان، کوئی بھی دوسرا بندہ، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو ہمیں یہ سارا کچھ عطا کر سکتا ہے، جب تک کہ رب نہ چاہے۔ ہاں اسباب جو ہیں ان سے ہم نظریں نہیں پھیر سکتے، اس چیز کا مطلب ہم یہ نہیں لے سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا ہے کہ صرف مجھے سے مدد مانگی جائے، تو بیمار ہوں تو علاج سے کنارہ کشی کر لی جائے، تلاش رزق کے لیے وسائل اور معاش کے لیے تلاش نہ کیے جائیں۔ اسباب جو ہیں وہ اس نے پیدا کیے ہیں، حصول علم کے لیے استاد سے بیزار ہو جائے انسان کہ جی اسلام نے ہمیں یہاں پہ ہم نے سیکھ لیا اس آیت میں کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، تو جب اللہ سے ہی مدد مانگنی ہے تو پھر یہ جو سبب پیدا کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ان کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر بیمار ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ مجھے سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ نے یہ اسباب خود پیدا کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وسیلے خود پیدا کیے ہیں۔ اب اس چیز کو بنیاد بنا کے انسان ان اسباب سے جو ہے وہ نظر نہیں ہٹا سکتا۔ اگر ایک جاہل ہے، ایک انسان ایسا ہے جو علم نہیں رکھتا، اب میں ہوں، مجھے قرآن پاک کے بارے میں نہیں پتہ، عربی زبان ہے، مجھے اس کو پڑھنا تو آ گیا، میں نے سیکھ لیا، لیکن اس کا مطلب کیا ہے، اس میں بتایا کیا جا رہا ہے، میرے لیے اس میں کیا کیا ہے، تو اس کو میں خود سے نہیں سیکھ سکتی، مجھے کسی استاد کی ضرورت تو پڑے گی۔ میں بیٹھے بیٹھے یہ نہیں کہہ سکتی کہ میں یہاں پہ بیٹھ کے اس کو دیکھتی جاتی ہوں تو مجھے اس کا علم حاصل ہو جائے گا، اس کے لیے ہمیں ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو
اس آیت کو بنیاد بنا کے ہم اس چیز سے نظر نہیں ہٹا سکتے۔ ہاں جو ہمارا توکل ہے، جو ہمارا یقین ہے، وہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر کہ میں ڈاکٹر کے پاس جا رہی ہوں لیکن شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو وسیلہ بنایا میرے لیے، لیکن توکل کیا ہے ہمارا، یقین کیا ہے کہ ذات ہے اللہ تعالیٰ کی جو چاہے تو شفا دے، چاہے تو میں اسی بیماری میں مبتلا رہوں۔ علم حاصل کرنے جا رہے ہیں تو اسی طرح یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کہ اگر وہ چاہے گا تو میں یہ علم حاصل کر پاؤں گی، مجھے یہ سمجھ آئے گی، میں اس کو سیکھ سکوں گی اور دل کی گہرائیوں تک لے کے جا سکوں گی اور اس پہ میں عمل بھی کر سکوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں اس کو میرے لیے بہتر بنا دے۔ تو ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہی ہے۔ یہاں پہ پہلے ہم نے دیکھا نا کہ بات کیا ہوتی ہے، عقیدے کی۔ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی جا سکتی ہے۔ اب وہی نماز والی جو حرکات ہیں وہ ہم ویسے بیٹھے ادا کر رہے ہوں، ویسے ہم بیٹھے ہوں تو وہ تعظیماً بھی وہ چیز عبادت میں نہیں آتی۔ ویسے ہی ہمارا عقیدہ، ہمارا توکل، ہمارا یقین اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ہو تو ظاہری اسباب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے متعلق یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میرا بندہ، مقبول بندہ مجھ سے مانگے گا تو میں ضرور اس کا سوال پورا کروں گا۔ تو اس نے ہر بندے کے لیے یہ بات ہے کہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا سوال لے کے، اپنی طلب لے کر بیٹھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر ہی توکل رکھتا ہے، اس کو پورا یقین ہوتا ہے اس چیز پر کہ یہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرنے والا ہے، تو وہی چاہے گا تو یہ مجھے مل سکتا ہے، باقی ساری دنیا جو مرضی کر لے یہ مجھے عطا نہیں ہو سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی طلب ضرور پوری کرتا ہے، ضرور اس کو پناہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ دعا توکل اور یقین کے ساتھ کرنی چاہیے اور اسباب پہ نظر ضرور ہونی چاہیے، لیکن یقین صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہی ہونا چاہیے، اس کے علاوہ یقین جو ہے وہ کسی اور چیز پر نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا ہمیں ہدایت دے، صراط راستہ، المستقیم سیدھا، چلا ہمیں، یا ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی، ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے، اس راستے پر چلا جو کہ سیدھا ہے۔ اس آیت میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت جو ہے انسان کو ہر وقت، ہر لمحہ اس کی ضرورت پڑتی رہتی ہے۔ ہدایت مانگنا اتنی ضروری ہے کہ ہدایت مانگے بغیر نہیں ملتی۔ اگر انسان بولے نا، بہت خوش قسمت لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں بیٹھے بیٹھے ایسے ہی ہدایت نصیب ہو جاتی ہے، ورنہ موسٹلی ایسا ہے کہ ہدایت جو ہے وہ مانگنا پڑتی ہے۔ اسی لیے تو نماز میں جو ہے وہ سورۃ فاتحہ لازم ہے کہ سورۃ فاتحہ میں ہم ہدایت مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو ہدایت مانگنا بہت ہی ضروری ہے۔ جب تک ہم ہدایت مانگیں گے نہیں ہمیں ملے گی نہیں۔ تو یہاں پہ سیدھا راستہ جو ہے، صراط الذین، سیدھا راستہ جو ہے وہ سیدھا ان لوگوں کا ہے، انعمت، تو نے انعام کیا، علیہم، ان پر، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پہ وہ لوگ چلے جن پر تو نے اپنا انعام کیا، جو تیرے انعام یافتہ لوگ ہیں، جن پر تو نے اپنا فضل کیا، غیر المغضوبی، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب کیا گیا، جن پر تو ناراض ہوا، علیہم ان پر، والا اور نہ ضالین جو گمراہ ہوئے۔ اے اللہ ہمیں اس راستے پر چلا جس پہ وہ لوگ چلے جن پر تو نے اپنا انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ کہ وہ راستہ جو کہ گمراہوں کا ہے۔ تو یہاں پہ انسان سب سے پہلے تو اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ میں بہت کمزور ہوں، میں اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ میں سیدھے راستے پہ خود چل سکوں۔ تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی ہی عطا ہے کہ وہ جسے چاہے ہدایت عطا کر دے۔ تو ہم اپنی کمزوری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان لوگوں کا راستہ مانگ رہے ہیں، ہاتھ پھیلا کے اللہ تعالیٰ کے حضور، کہ ہمیں وہ راستہ عطا کر دے جو کہ تجھے پسند ہے۔ میں کمزور ہوں، نفس کی فریب کاریاں اور شیطان کی وسوسہ اندازیاں بہت شدید ہیں۔
اس کی چالوں میں بہت جلدی پھنس جاتا ہوں۔ نفس جو ہے وہ بہت طاقتور اور بہت ہی بری چیز ہے۔ جب انسان نفس کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کوئی بھی بری چیز بری نہیں لگتی۔ گناہوں کی دلدل میں وہ ایسے دنستا جاتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کے اس کے حضور جو ہے وہ دعا کی جا رہی ہے کہ تو میری دستگیری فرما، اپنے کرم سے مجھے سیدھے راستے پر ثابت قدمی سے چلتے رہنے کی توفیق بخش اور اپنی رضا کی منزل تک پہنچا۔ قرب و وصال الہی کے اس مقام پر پہنچ کر مومن تنہا اپنی ذات کے لیے ہدایت طلب نہیں کرتا، بلکہ ساری امت محمدیہ کے لیے ہدایت کا طلبگار ہوتا ہے۔ کہتا ہے اہدنا، ہم سب کو ہدایت دے، کیونکہ اگر ہدایت اسلامی چند افراد تک محدود رہے گی تو اس کی برکات جو ہیں اس کا اظہار کیسے ہوگا؟ اب مشرق و مغرب میں انسان جن گمراہیوں میں ٹھوکریں کھا رہا ہے اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ تو ہدایت کسی ایک انسان کو مل جانے سے معاشرہ جو ہے وہ نہیں بدلے گا۔ اس لیے جب ہدایت مانگ رہا ہے تو وہ ہدایت پوری امت کے لیے مانگی جا رہی ہے۔ ہدایت جو ہے اس کے بڑے سارے مرحلے ہیں، ایک سے ایک بلند، ایک سے ایک اعلیٰ۔ مومن جب یہ دعا مانگتا ہے تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اسے اس کے موجودہ مقام قرب و ہدایت سے اعلیٰ مقام پر فائز کر دیا جائے۔ جو مومن ہوتا ہے وہ اس کو بھی شیطان کی وسوسہ اندازی کی اور نفس کی کمزوریوں کے باعث بار بار قدم پھسل جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ وہ بھی ان ساری چیزوں سے لڑتا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ لڑ رہا ہوتا ہے، اس کا ضمیر ابھی زندہ ہوتا ہے، تو اسے ہدایت مانگتے رہنے سے جو ہے وہ اس چیز سے محفوظ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ بھی قدم پھسل جائے تو پھر دوبارہ اس دلدل میں گرنے سے کوئی نہیں بچا سکتا سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے۔ نیکی کے راستے پہ چلنا ایسا ہے جیسے کہ انسان پہاڑ پہ چڑھ رہا ہے، کہ چڑھ رہا ہے بڑی مشکل سے، بڑی مشقت کے ساتھ، بڑے زور لگا کے، بڑی ہمت کے ساتھ وہ ایک ایک قدم جو ہے وہ اوپر کی طرف بڑھا رہا ہے، اور کہیں پہ ذرا سا بھی اس کا قدم ڈگمگایا تو وہ پھر سے نیچے گر جاتا ہے۔ اور گناہوں کے راستے پہ چلنا ایسے ہے جیسے پہاڑ سے واپس نیچے آ رہا ہے انسان، کہ ایک قدم بڑھاتا ہے تو پیچھے سے ایسے کوئی فورس لگ رہی ہے، ایسے انسان بھاگتا ہوا نیچے گرتا ہے۔ تو نیکی کا راستہ جو ہے اس پہ چلنا ہمیشہ مشکل، اور گناہ کے راستے پہ چلنا بہت آسان، کیونکہ لذت دینے والا ہے نا، گناہ جو ہے وہ لذت دینے والا ہے، دنیاوی لذتیں، بڑا مزہ ہوتا ہے گناہ میں۔ نیکی جو ہے وہ مشکل ہوتی ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ لذت جو ہے وہ ختم ہو جانے والی ہے، لیکن اس کا عذاب، اس کی سزا، ضمیر کا مردہ ہو جانا وہ ہمیشہ کے لیے ہو جاتا ہے، تب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے۔ لیکن نیکی کی مشقت تھوڑی دیر کے لیے ضرور ہوگی، لیکن اس کا اثر جو ہے وہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ تو اس کے بعد ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، تو وہی سیدھا راستہ ہے جس پر چلتے ہیں وہ لوگ جن کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ میرا انعام نبیوں، صدیقوں، شہیدوں اور نیک بندوں پر ہے۔ اب خود بندہ سوچ لے کہ کیا میرے اندر ان چیزوں کے نقش بھی پائے جاتے ہیں؟ انعام نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں پر، یہ تو وہ مقام ہے جہاں پہ ہم پہنچ نہیں سکتے۔ نیک بندوں پر، صالحین میں سے ہو سکتا ہے انسان، وہ بھی اپنی کوشش سے۔ اچھا، یہاں پہ جو مغضوب سے مراد جو ہے وہ یہودی اور ضالین سے مراد عیسائی لیے جا رہے ہیں، اور ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے۔ جب انسان سورۃ فاتحہ پڑھے تو سنت یہ ہے کہ آمین کہے، اس کا معنی ہے یعنی قبول ہونا۔
تو آخر میں پھر یہ جب ساری ہم نے دعا کی ہے، فاتحہ ہے ہی دعا، تو پھر اپنے مولا کریم سے جو دعا میں نے کی ہے اسے قبول فرما کے لیے آمین کہنا جو ہے وہ سنت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دعا کو جو ہے جب بھی پڑھا جائے، آپ کے سامنے پڑھا جائے یا آپ پڑھیں تو اس کے بعد آمین کہنا جو ہے وہ سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ دعا ہمارے لیے بھی اور تمام مسلمانوں کے لیے، تمام امت محمدیہ کے لیے قبول و منظور فرمائے، اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے، پڑھانے، سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔